صدر ہے، میری مراد حضرت مولانا مفتی ڈاکٹر محمد اعظم صاحب ناندیڑ، ان سے گزارش کرتا ہوں کہ وہ اپنا صدارتی خطاب فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ واتباعہ اجمعین الی یوم الدین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انا نحن نزلنا الذکر وانا له لحافظون، وقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ میں بات شروع کرنے سے پہلے ایسے چہرے دیکھ رہا ہوں جن سے مجھے اچھی خاصی شناسائی ہے۔ میں آپ سے ادباً گزارش کرتا ہوں کہ اللہ پاک نے آپ کو آنکھیں دی ہیں، آپ کے نظروں کے سامنے جگہیں خالی نظر آ رہی ہیں، میں بلا تکلف کہتا ہوں کہ آپ اس جگہ کو پر کر لیں۔ اور چونکہ میں پوست کی سرزمین پر رہ چکا ہوں، آپ کے مزاج سے مجھے واقفیت ہے اور آپ کی بہادری کے چرچے سنتے رہتا ہوں، اور آپ کا ایجوکیشن مزاج تعلیمی ماحول کو فروغ دینے کی جدوجہد جو رات و دن آپ کرتے رہتے ہیں، اس سلسلے کی بھی کارگزاری ہمارے کانوں پر پڑتے رہتی ہے۔ میں پھر ان نوجوانوں کو بھی دیکھ رہا ہوں، میں سمجھتا ہوں 20-22 سال پہلے یہ بچے تھے ہوں گے، وہ بچے آج جوان ہو گئے، لیکن ان کو ٹیکے کی ضرورت ہے۔ اگر اللہ پاک نے آپ کو صحت دی ہے، ٹیکے کی ضرورت جو واقعتاً ضرورت کے تحت استعمال کرنا ضروری ہے تو آپ استعمال کیجئے، ورنہ سامنے تشریف لائے تو بڑی خوشی ہوگی۔ میں زیادہ وقت نہیں، چونکہ حضرت مولانا شکیل صاحب نے بعد نماز مغرب سے 10 بجے تک کا پروگرام طے کیا، ابھی ہماری نماز عشاء باقی ہے اور اسی کے ساتھ ساتھ جنت والا عمل بھی باقی ہے، کھانا بھی باقی ہے، اور بہت سارے لوگ ایسے ہوتے ہیں جو فوراً نماز کے بعد کھانے کے عادی ہوتے ہیں۔ اتنی دیر آپ لوگوں کو بٹھانا اور بہت زیادہ باتیں کرنا مناسب نہیں ہے۔ میں وقت کے اندر بہت اہم چیزیں، چونکہ زمینی سطح پر معاشرے میں سماج میں رہنے کا میں عادی ہوں، کچھ موٹی موٹی باتیں آپ کی خدمت میں گوشے گزار کر دوں۔ میں حضرت مولانا کی طرح علمی نکات اور بہت ہی مدلل انداز میں بولنے کا عادی نہیں ہوں۔ سماج میں، سوسائٹی میں، معاشرے میں، ہمارے درمیان میں جو کچھ ہو رہا ہے اپنی آنکھوں سے میں دیکھتا ہوں، اس کو بول کر اپنی زندگی میں، لوگوں کی زندگی میں لانے کی کوشش کرتا ہوں۔ ایک شاعر نے کہا تھا، بات یہاں سے شروع کروں کہ موڑ دیتے تھے وقت کا دھارا ہم لوگ، اب ڈھونڈتے پھرتے ہیں کنارہ ہم لوگ، بادشاہوں کو عطا کرتے تھے پوشاک کبھی، اب پہنتے ہیں فقیروں کا اتارا ہم لوگ۔ میں آپ کی پیشانی پر دیکھ رہا ہوں، آپ علم دوست آدمی ہیں، آپ کو ایجوکیشن سے دلچسپی ہے، آپ علم اور تعلیم کے سلسلے میں بڑے حساس ہیں۔ پوست کی سرزمین شروع سے ہی ویسی ہے، چونکہ علم سے آپ کو واسطہ ہے، رابطہ ہے، تعلق ہے، اس لیے میں واضح انداز میں کہتا ہوں کہ اگر 2005 کی سچر کمیٹی رپورٹ ہمارے سامنے ہے، اس کے نکات ہمارے نظروں کے سامنے ہیں، اور 2013 کی محمود الرحمان کمیٹی رپورٹ ہمارے مہاراشٹر کے سطح کی مسلمانوں کی جو رودات کو پیش کرتی ہے، میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے حساس قسم کے تعلیمی یافتہ لوگ ان نکات کو اچھی طریقے سے جانتے ہیں۔ بات مختصر ہے، عزتوں کے مقام پر تھے، آج ذلت و رسوائی کی زندگی گزار رہے ہیں، بلند
اوج ثریا کی زندگی ہم بسر کرتے تھے، آج ہماری حالت زار کا جو رونا رویا جاتا ہے، جس کی وجہ سے ہمارے زندگی کے تمام پہلو متاثر۔ اے بیٹا آپ ادھر توجہ سے، یہ بچے بات نہ کریں، پوری توجہ سے سنیں۔ زندگی کے تمام تر پہلو ہمارے متاثر ہو گئے ہیں۔ اگر ایمانیات کی بات مولانا کہتے ہیں، اگر عبادت کو عنوان بنا کر گفتگو کرتے ہیں، معاشرت کے عنوان پر اگر بہنوں کے درمیان، خواتین کے درمیان بیان ہوتا ہے، محلوں کی سطح پر اصلاح کمیٹی کے سلسلے میں کچھ نوجوان بیداری کا ثبوت دیتے ہیں، اور اگر کچھ نوجوان نشے کے خلاف مہم چلاتے ہیں، اور کچھ پڑھے لکھے تعلیم اور علم کو لے کر گھر گھر علم کی شمع روشن کرنے کے نعرے بلند کرتے ہیں، تو میں یہ کہتا ہوں، میں سمجھتا ہوں کہ میری بات سے حالات پر نظر رکھنے والا ہر فرد تائید کرے گا کہ اس موقع پر مسلمانوں کا زندگی کا کوئی ایسا شعبہ نہیں ہے جو بہت زیادہ متاثر نہ ہوا ہو۔ بلکہ میں یہ کہتا ہوں، علماء کی موجودگی میں اکثریت مسلمانوں کی ذہنی ارتداد کی شکار ہو چکی ہے، ذہنی ارتداد کی شکار ہو چکی ہے۔ ارتداد کے معنی کیا ہے؟ آپ علماء سے معلوم کیجئے۔ فکری اعتبار سے، سوچ کے اعتبار سے، ذہن کے اعتبار سے ہم لوگ ارتداد کے دہانے پر پہنچ چکے ہیں۔ اگر کسی نیوز میں اور کسی واٹس ایپ کے کسی ایک گروپ میں کوئی آپ کو بات معلوم ہوتی ہے کہ ایک لڑکی یا ایک لڑکا اسلام کے دامن کو چھوڑ کر رسول پاک علیہ السلام کے مبارک اور پاکیزہ رشتے کو توڑ کر کفر اور ارتداد کا شکار ہوتا ہے، تو میں یہ سمجھتا ہوں آج اس نے عملی طور پر ہمارے سامنے اس کا اظہار کیا، ورنہ زمینی سطح پر ہم مسلمانوں کے ذہنوں میں کئی ایسے ذہن پنپ رہے ہیں جو ارتداد کا شکار ہو چکے ہیں۔ بہرحال حالات کا رونا نہیں ہے، مسائل کا تذکرہ کر لینا یہ کافی نہیں ہے۔ مسائل کو حل کرنے کے لیے ہم کیا لاہ عمل اختیار کریں، ہم کون سا کام کریں؟ تو میں یہ کہتا ہوں مسلمانوں نہ گھبراؤ، خدا کی شان باقی ہے۔ مسلمانوں نہ گھبراؤ، خدا کی شان باقی ہے۔ ابھی اسلام زندہ ہے، ابھی قرآن باقی ہے، گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے۔ مولانا نے بہت اچھی تمہید باندھی اور قرآن پاک کی وہ اقرا والی آیت تلاوت کی ہے۔ آپ مفسرین سے پوچھئے، قرآن کے معانی، قرآن کے مطالب بیان کرنے والوں سے معلوم کیجئے کیا بات تھی۔ بیت اللہ شریف میں 360 بت رکھے ہوئے تھے، قتل و غارت گیری عام تھی، زنا عام تھا، بے حیائی کا یہ عالم تھا۔ رسول پاک علیہ السلام کی بعثت سے پہلے کہ بیت اللہ شریف میں لوگ برہنہ طواف کیا کرتے تھے، چرچے کر لینا، حالات کو بیان کر لینا وہ کوئی معنی نہیں رکھتا۔ حالات کیسے تھے؟ حضور علیہ السلام کے پاس جبرائیل آئے، میرا ذہن کہتا ہے، آپ کا ذہن کہتا ہے کفر پنپ رہا تھا، شرک موجود تھا، 360 بتوں کی لوگ بیت اللہ شریف میں پرستش کر رہے تھے۔ تو اس وقت میں میرے ذہن میں بات آتی ہے، میرے ناقص عقل میں یہ بات آتی ہے کہ ایمان کی بات آنا چاہیے تھا۔ جبرائیل سب سے پہلے قل هو اللہ احد والی آیتیں لے کر آتے، وہ کہتے کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم سب سے پہلا پیغام ایمان کا دیجئے۔ اگر اس وقت میں ظلم و زیادتی ہو رہی ہے، عورتوں کے اوپر ظلم و زیادتی کے پہاڑ توڑے جاتے، میں آپ کو کیا بتاؤں، علماء کرام آپ کے سامنے خطابات کرتے رہتے ہیں۔ ظلم و زیادتی کا ایک اکثر حصہ جس کے شکار عورتیں ہو چکی تھی، عورتوں کے اوپر ظلم و زیادتیاں ہوا کرتی تھی۔ ان اللہ یامر بالعدل والاحسان والی آیتیں، معروفات والی آیتیں، عدل و انصاف والی آیتیں، عورتوں کے مقام اور مرتبے کو بیان کرنے والی آیتیں نازل ہوتی تاکہ سماج سے عورتوں کے ظلم و زیادتی کو ختم کر دیا جائے۔ کفر کے خلاف قرآن کی وہ مضمون اور اسی ٹاپک پر آیتیں نازل ہوتی۔ لیکن میرے بھائیوں، سب سے
پہلے جبرائیل علیہ السلام نے غار حرا میں جو پہلا پیغام سنایا وہ کون سا تھا؟ اقرا۔ علماء مفسرین نے بیان کیا ہے، اس کا مطلب یہ ہے اے مسلمانوں گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے۔ تمہارا تعلق اگر ایجوکیشن سے ہے، تمہارا تعلق تعلیم و تعلم سے ہے، تمہارا تعلق پڑھنے پڑھانے سے ہے، دنیا تمہیں مٹانے کی پوری کوشش کر دیں، خدا پاک کی قسم تمہارا بال بیکا بھی نہیں ہو سکتا۔ دنیا نے یہ ثابت کیا تعلیم بنیاد ہے جینے کی، تعلیم بنیاد ہے ایمان کی، تعلیم بنیاد ہے۔ میں بہت ذمہ داری سے ایک ایک جملہ سوچ سمجھ کر کہہ رہا ہوں، مجھے وقت کی تحدید کا بھی احساس ہے، میں مختصر وقت میں بات کو سمیٹنے کی کوشش کر رہا ہوں۔ تعلیم بنیاد ہے عبادتوں کا، عبادتوں کی بنیاد تعلیم ہے، ایمان کی بنیاد تعلیم ہے، اور معاشرے کو سدھارنے کی بنیاد تعلیم ہے۔ ایک بیٹا اپنے باپ کے مقام کو جانے گا تعلیم کی بنیاد پر، ایک باپ اپنے بچوں کے حقوق کو ادا کرے گا تعلیم کی بنیاد پر، معاشرے میں سدھار پیدا ہوگا تعلیم کی بنیاد پر۔ خدا پاک کی قسم اسلام نے، قرآن نے جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے سے اللہ پاک نے اقرا کا پیغام دے کر یہ ثابت کیا ہے اے مسلمانوں تم قیامت تک جیو گے، تم قیامت تک کے رہو گے اگر تعلیم تمہارے درمیان میں نہ رہی، علم تمہارے درمیان میں نہ رہا تو پھر تم کبھی عزت کی زندگی، کامیاب زندگی نہیں گزار سکتے۔ پہلے لوگ، چونکہ میری ماں بہنیں یہاں پر موجود ہیں، حافظ قرآن کا جلسہ ہے، حافظ قرآن کا جلسہ ہے، ان حفاظ کرام کی تکمیل الحمدللہ آج ہوئی ہے۔ مولانا شکیل صاحب کو ہم دل کی گہرائی سے مبارکباد دیتے ہیں، اس مدرسے کی کارکردگی کے اوپر ہم فخر کرتے ہیں۔ اللہ پاک نے 2 حافظ ہمارے درمیان میں پیدا کر دیے ہیں۔ پہلے زمانوں میں اگر کسی کو اولاد ہوتی، آج میرے ذہن میں ایک صاحب کو میں نے پوچھا تجھے اولاد اللہ نے عطا کی؟ وہ کہتا ہے کہ میں ڈاکٹر بناؤں گا، میں انجینئر بناؤں گا، میں فلاں ڈگری اس کو کراؤں گا۔ لیکن پہلے زمانے میں اگر کسی باپ کو اولاد ہونے کی خواہش ہے، کسی ماں کو اولاد ہونے کی خواہش ہے، تو ان کے ذہن و دماغ میں ایک ہی بات یہ رہتی کہ میں ان کو سب سے پہلے قرآن سے جوڑوں۔ قرآن علم کا مرکز ہے، آپ کو معلوم نہیں ہے، مجھے معلوم نہیں ہے، یورپ کنٹریز کے وہ سائنٹسٹ ہمارے قرآن کی ایک ایک آیت کو عنوان بنا کر باضابطہ ریسرچ کر رہے ہیں، تحقیق کر رہے ہیں، اور اس کی بنیاد پر دنیا کو نئی نئی چیزیں دے رہے ہیں۔ پہلے زمانے میں، آج کل تو علم کی تفریق ہو گئی، یہ عصری تعلیم، یہ دینی تعلیم، پہلے زمانے میں کوئی تفریق نہیں تھی، علم نافع اور علم غیر نافع یہ تفریق تھی، یہ تقسیم تھی۔ لیکن علمی دنیاوی علم اور دینی علم، اگر آپ حکیم ترمذی رحمۃ اللہ علیہ، ڈاکٹر صاحب یہاں پر موجود ہے، اور ڈاکٹر صاحب نے بچوں کی ہمت افزائی کی، اللہ پاک جزائے خیر دیں۔ اگر ICU کے کنسیپٹ کے متعلق اگر ایک ڈاکٹر کسی پیشنٹ کو ایسی جگہ پر رکھتا ہے جہاں پر باہر کے مضر اثرات سے پیشنٹ کی حفاظت کی جائے، میں آپ کو دعوت فکر دیتا ہوں، آپ معلوم کیجئے دنیا کو ICU کا کنسیپٹ کس نے دیا ہے؟ حاکم ترمذی رحمت اللہ علیہ۔ اگر ایک طرف وہ عالم دین تھے، ایک طرف وہ محدث تھے، ایک طرف وہ مفکر تھے، تو دوسری طرف اس دور کے سب سے بہترین سرجن تھے۔ دنیا نے جب بغداد علم و فضل کا مرکز تھا، تاتاریوں کا تذکرہ مولانا نے کیا ہے، حکیم الاسلام قاری طیب صاحب رحمت اللہ علیہ نے لکھا ہے، اگر تاتاریوں کا حملہ بغداد پر نہ ہوتا اور مسلمانوں کا وہ ذخیرہ جو مسلمانوں نے خاص طور سے خلافت بنو عباسیہ کے دور میں جمع کیا تھا، بڑی بڑی لائبریریاں، بڑے بڑے کتب خانے وہاں پر موجود تھے، جب تاتاریوں نے حملہ کیا تو وہ کتب خانے کی کتابیں لے کر دریائے دجلہ کے اندر ڈالیں۔ قاری صاحب نے لکھا ہے اتنا بڑا کتابوں سے پل بن گیا کہ 2 گاڑیاں آرام سے جا سکتی تھی، آ سکتی تھی۔
اگر وہ ذخیرہ مسلمانوں کے پاس موجود ہوتا تو سائنس اور ٹیکنالوجی میں جیسے دور اول میں مسلمان صف اول میں نظر آتے ہیں، آج کے دور میں بھی مسلمان اس سے آشنا ہوتے اور اس میدان میں کام کرتے. لیکن بدقسمتی سے میں نے سچر کمیٹی رپورٹ ہندوستان کی سرزمین پر جو 2005 کے اندر قائم باضابطہ تحقیق کی گئی اور 2013 میں محمود الرحمان کمیٹی مہاراشٹر کی سطح پر ہم مسلمانوں کی جو ذب و حالی کو بیان کیا گیا ہے، میرے بھائیوں رونے کے سوا کچھ نہیں ہے. تعلیم کے عنوان پر، علم کی بنیاد پر ہماری جو بے حسی ہے، اگر کوئی سیاسی پلیٹ فارم ہو تو وہاں مسلمانوں کی کثیر تعداد رہے گی. شادی بیاہ کا موقع رہا، لاکھوں روپیے خرچ کرنے میں ایک غریب سے غریب آدمی دریغ نہیں کرے گا. لیکن جہاں تعلیم کی بات ہوئی، ایجوکیشن کی بات ہوئی، قرآن کے علم کی بات ہوئی، مدرسے کی بات ہوئی، اسکول کی بات ہوئی، تو میرے بھائیوں ہم مسلمان بہت پیچھے رہتے ہیں. اللہ والوں نے کہا اس دور میں اے مسلمانوں آدھی روٹی کھاؤ، اگر کپڑا پورا پہننے کو نہ ملے سطر چھپا دینا، لیکن خدا کے واسطے اپنی نسلوں کے حال پہ رحم کھاؤ. تمہاری نسلیں، تمہاری اولادیں، ہماری اولادیں اگر زندہ رہے گی تو علم کی بنیاد پر ہی رہے گی، ورنہ دنیا کی کوئی طاقت، تمہارا ایمان بھی محفوظ نہیں رہے گا. علماء سے معلوم کیجئے اگر علم نہیں ہے تو پھر زندگی میں ایسے جملے انسان کہہ دیتا ہے جو کفر اور شرک تک انسان کو پہنچا دیتا ہے. آپ کو معلوم ہے آپ کے پاس ہوتا نہیں ہوتا، ہتھیلی کھجاتی تو کیا ہوتا؟ ارے بھائی میں اسی علاقے کا ہوں، مجھے معلوم ہے. ہتھیلی کھجاتی تو کیا بولتے ہیں؟ پیسے آتے ہیں. پیر کھجارا تو کہیں تو بھی سفر پہ جاتا. ایک بہن گھر میں روٹیاں پکاتی ہے، وہ توے کو الٹا رکھتی ہے، اس سے چنگاریاں نکلتی ہے، تو اس موقع پر وہ بہن کہتی ہے کوئی تو بھی مہمان آ رہا، توا ہنس رہا. بولتے کہ نہیں بولتے؟ بولتے ہیں. حضرت تھانوی رحمت اللہ علیہ نے لکھا ہے اگر کسی کا دل کا عقیدہ ایسا ہو گیا کہ بلی سامنے سے گزری کام بگڑ جائے گا، اس کو اپنے ایمان کی خیر منانا چاہیے. اس کا ایمان باقی نہیں ہے، اس نے بلی کو اپنے کام کی رکاوٹوں کا ذریعہ سمجھا، توے کے ہنسنے کو مہمان کی آمد کا ذریعہ سمجھا، ہتھیلی کھجانے کو پیسے کے آمد کا ذریعہ سمجھا. اس کے پاس ایمان کیا ہے؟ اس کے پاس ایمان کیا ہے؟ اس کو اپنے کلمے کی فکر کرنا چاہیے. تو میرے بھائیوں علم ہوگا ایمان محفوظ ہوگا. عبادتوں کا حال کیا ہے؟ اللہ مجھے ہم سب کو معاف فرمائے. ہم کو معلوم ہے زمینی سطح پر ایک آدمی کئی دنوں سے 60 سال کی عمر کا ہے، اگر اس کو یہاں پر، یہ بچے تو حافظ قرآن ہو گئے، لیکن ایک آدمی 60 سال کی عمر کا، میری بات کو برا نہ مانے، میں زمینی سطح کی بات کہتا ہوں، 60 سال کے آدمی کو یہاں پر مائک دے کر اگر مولانا شکیل صاحب نے یہ کہا کہ بھائی چاچا جان آپ 60 سال کے ہیں، سورہ فاتحہ نماز میں پڑھنا واجب ہے، ضروری ہے، اگر نماز میں سورہ فاتحہ نہ پڑھیں تو تمہاری نماز نہیں ہوتی، اتحیات نہ پڑھے نماز نہیں ہوتی، دعائے قنوت نہ پڑھے نماز نہیں ہوتی. میں اسکول کی سطح کی بات کہتا ہوں، میں سنا اسکول ناندیڑ کا ایک مشہور اسکول ہے، وہاں پر اسسٹنٹ ٹیچر ہوں، گورنمنٹ سرونٹ ہوں. میں کلاس ٹیچر ہوں. میرے کلاس میں 53 بچے ہیں. میں بالکل ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں 53 بچوں کے 9th کلاس کا کلاس ٹیچر ہوں. 9th کلاس میں تقریباً بچے بالغ ہوتے ہیں، اور آپ ناندیڑ کے اندر آئیں تو سنا اسکول کا نام سنیں گے. میں سنا اسکول کی بدنامی نہیں کر رہا ہوں، میں بتانا چاہ رہا ہوں کہ دین کے عنوان پر، نمازوں کے عنوان پر ہماری کتنی بے حسی ہے. میں نے بچوں کا سروے کیا، میں نے اتحیات اور دعائے قنوت معلوم کیا، 53 بچوں میں سے 40 بچوں کو یاد نہیں ہے. 53 بچوں میں سے 40 بچوں میں. اور مجھے بالکل یہ یقین ہے کہ اگر آپ میں سے بھی کسی کو کھڑا کر دیا جائے صحیح تجویز سے جو سورہ فاتحہ صحت کے ساتھ پڑھنا چاہیے، اگر پڑھ کے سناؤ بولے تو ہمیں جھجک محسوس ہوگی، ہم پڑھ کر نہیں سنائیں گے. میرے بھائیوں بھوکے رہے، آدھے عید کے کپڑے مت بناؤ،
عید کے کپڑے مت بناؤ، عالیشان بلڈنگیں مت بناؤ، لیکن اپنے دین کو اگر مضبوط کرنا ہے، اپنی نمازوں کو مضبوط کرنا ہے، اپنے علم کو مضبوط، اپنے ایمان کو مضبوط کرنا ہے، اپنے معاشرے کو سدھارنا ہے۔ اب میں آپ کو کیا بتاؤں، ایک مسئلہ ہے، علماء بھی جانتے ہیں، لیکن بالکل کسی جھجک کے بیانوں میں مسئلے نہیں بولنا چاہیے، لیکن علماء کی موجودگی میں بہت ذمہ داری سے عرض کرتا ہوں، ہمارے درمیان میں ایک ماحول ہے کہ بہو آتی ہے، بہو کے ذمے ساس کی، سسر کی خدمت، بچہ بولتا ہے کہ میرے ماں باپ کی خدمت کرنا ہے، ٹھیک ہے، بہت اچھی بات ہے، کرنا چاہیے، لیکن جسمانی خدمت نہیں۔ ساس کی اگر جسمانی خدمت کر رہے ہیں تو گنجائش ہے، لیکن سسر کی جسمانی خدمت نہیں ہے۔ علماء کو معلوم کر لینا، اگر بہو اپنے سسر کے پیر دبا رہی ہے اور سسر کو اگر شہوت غالب آ گئی اور اس نے اپنے بہو کو صرف ہاتھ لگا دیا شہوت کے ساتھ، تو اس کے بیٹے پر اس کی بہو حرام ہو جاتی ہے۔ یہ مسائل کون بولے گا؟ ہم نے مسائل نہیں سیکھا، معاشرے میں ہم زندگی گزار رہے ہیں، حلال حرام کا علم ہم نے نہیں سیکھا۔ اسلام نے ہم کو بتایا طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم، یہ عبادات اسلام اور ایمان اور معاشرے کے متعلق عرض کر رہا ہوں۔ دین کا علم، دنیا کا علم ہم لوگوں کو حاصل کرنا وقت کی سب سے بنیادی ضرورت ہے۔ حضرت بابا فرید الدین، حضرت بایزید بستامی رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے اللہ کے ولی ہے، سرتاج الاولیاء ہیں، ان کا مقام وہ جانتے ہیں جو تصوف اور صوفی ازم کے۔ میرا بھی پی ایچ ڈی ہوا، پی ایچ ڈی میرا مراٹھواڑہ کی صوفی ازم پر ہوا ہے، تحقیقی مقالہ، میں نے کئی اسکالرز کو میرا مقالہ سنایا، میری وہ گائے وہ کتاب بتائی، تو ان لوگوں نے کہا کہ مفتی صاحب اس کو شائع کرنا چاہیے۔ صوفی ازم مجھے وہ تحقیق کرنے کے بعد میں سمجھ میں آیا، ورنہ بہت ساری غلط فہمیاں رہتی۔ تو حضرت بایزید بستامی رحمۃ اللہ علیہ صوفی ازم میں ان کا ایک بہت اونچا مقام ہے۔ ان کی والدہ محترمہ، ان کے والد محترم کا بچپن میں انتقال ہو گیا۔ بایزید بستامی رحمت اللہ علیہ چھوٹے سے بچے تھے، ماں نے، میں یہ بتانا چاہ رہا ہوں کہ پہلے زمانے کا کوئی باپ ہو، پہلے زمانے کی کوئی ماں ہو، ان کے ذہنوں میں، ان کے دماغوں میں، ان کے زندگی کے مقصد کو انہوں نے طے کر دیا تھا کہ اپنی اولاد کو ہم تعلیم سے آشنا کریں گے۔ بایزید بستامی رحمت اللہ علیہ پیدا ہوئے، والد کا سر سے سایہ اڑ گیا، والد محترمہ نے بستان سے بغداد لے کر آئی، بغداد میں اپنے بچے کو انہوں نے داخلہ دلوایا اور استاد سے یہ کہا کہ حضرت اس بچے کو میں نے آپ کے مدرسے میں شامل کیا ہے، جب تک یہ حافظ نہ بنے، جب تک یہ عالم نہ بنے، جب تک کہ یہ وقت کا کامل ولی نہ بنے، آپ اس کو گھر پہ روانہ نہ کیجئے۔ حضرت نے وعدہ کر دیا کہ میں اس کو پڑھاؤں گا۔ بایزید بستامی رحمت اللہ علیہ چھوٹے سے معصوم بچے تھے، بہت مختصر، بہت یعنی محدود عمر تھی، بہت مختصر سی عمر تھی۔ بایزید بستامی رحمت اللہ علیہ مدرسے میں رہنے لگے۔ ایک دن گزرا، 2 دن گزرے، بچے ہوتے ہیں، بچوں کو اپنے ماں کا مکھڑا یاد آتا ہے، ماں کا چہرہ یاد آتا ہے، ماں کی ممتا یاد آتی ہے۔ ہم کو معلوم ہے ہم مدرسوں میں گئے، ہمارے ماں باپ نے کس طریقے سے دکھ اور تکلیف کی آنکھوں سے آنسو بہائے ہیں۔ اس وقت میں احساس ہوا جب میں نے اپنے بچے کو ایک مدرسے میں داخل کیا، میں بلا مبالغہ بہت ذمہ داری سے کہتا ہوں، ایک مدرسے میں نے اپنے بچے کو داخل کیا، حالانکہ ناندیڑ سے تھوڑی دور کے فاصلے پر وہ تھا، لیکن جیسے مدرسے کو میں نے چھوڑ کر واپس آیا، اس مدرسے کے گیٹ سے لے کر میرے گھر کے دروازے تک میرے آنکھوں سے آنسو نہیں رکے، رونے لگا۔ ماں کو بھی بایزید بستامی یاد آنے لگے، بایزید بستامی کو ماں یاد آنے لگی۔ یہ بچے جو مدرسوں میں پڑھتے ہیں نا میرے بھائیوں، اسکول اور کالج کے بچے اس کی ہوا کو بھی نہیں پہنچتے۔ یہ قربانیاں دینے والے جنہوں نے اپنے بہنوں کی محبت کو قربان کیا، اپنے گھر کے نرم بستروں کو قربان کیا، اپنے گھر کے اچھے کھانوں کو قربان کیا، اور یہاں پر
چار دیواری میں رہ کر قرآن حدیث کی تعلیم حاصل کر رہے ہیں. میرے بھائیوں، ان کا مقام مرتبہ میں آپ کو کیا بتاؤں. آگے چل کر ایک روایت آپ کی خدمت میں پیش کروں گا. تو بایزید بستامی رحمۃ اللہ علیہ باضابطہ بغداد میں علم حاصل کر رہے ہیں، اور کرتے کرتے 2-3 دن گزرے، رونے لگے. استاذ نے پوچھا بیٹا کیوں روتے ہو؟ کہا کہ امی یاد آ رہی ہے. امی اپنے ہاتھوں سے مجھے روزانہ لقمہ بنا بنا کر کھلاتی تھی، یہاں تو مجھے کوئی کھلانے والا نہیں ہے. میرے جسم پر کپڑا اگر سو جاؤں تو اڑاتی تھی، یہاں پر تو میرے جسم سے اگر چادر ہٹ جائے تو کوئی اڑانے والا نہیں ہے. میری ماں صبح میں مجھے گرم پانی سے اپنا میرا چہرہ دھوتی تھی، یہاں تو صبح میں 4 بجے اٹھ کر ٹھنڈے ٹھنڈے پانی سے مجھے وضو کرنا پڑتا ہے. اب حضرت جی میں اپنے ماں کے مکھڑے کو دیکھ کر آؤں، 2 بول کر آؤں، ملاقات کر کے آ جاؤں. حضرت نے کہا تیری ماں نے کہا کہ جب تک تو حافظ نہ بنے، جب تک تو عالم نہ بنے، اس وقت تک نہ جانا. بایزید بستامی معصوم بچے تھے، معصوم بچے کے آنکھوں میں آنسو آ گئے، رونے لگا، روتے روتے کہنے لگا حضرت میں آپ سے وعدہ کرتا ہوں ایک دن میں جا کے واپس آ جاؤں گا. کہا کہ تو کیسے آئے گا؟ یہاں سے تقریباً 40 میل بغداد سے بستام دور ہے، اتنے دور کے لیے تو ایک دن جا کر واپس کیسے آ جائے گا؟ کہا کہ حضرت میں ایک دن ہی گھر پہ رہوں گا، واپس آ جاؤں گا. میری ماں بہنوں غور سے سنو، کسی کی اولاد میں اگر کوئی بچہ حافظ بنتا ہے تو ایسے ہی نہیں بنتا. وہ بایزید بستامی رحمۃ اللہ علیہ استاد سے کہنے لگے، استاد انکار کرنے لگے، استاد کو پھر اصرار کرنے لگے. تو پھر آخر کار استاد نے مجبور ہو کر کہا ٹھیک ہے بیٹا، اگر 8 دن کا سبق کل صبح فجر کے بعد میں اگر تم نے سنایا تو میں تمہیں چھٹی دے دوں گا. بایزید بستامی چھوٹے سے معصوم بچے ہیں، انہوں نے عشاء کی نماز کے بعد کتاب پڑھنا شروع کیا، اور اس دور کے جو تعلیمی نظام تھا وہ 8 دن کا سبق یاد کرنے لگے. اور کمال کی بات تو یہ ہے کہ بایزید بستامی چھوٹے سے بچے نے فجر کی اذان تک 8 دن کا سبق یاد کر لیا. فجر کی نماز پڑھے، فجر کی نماز کے بعد میں استاذ کی خدمت میں حاضر ہوئے. حضرت سن لیجئے، استاذ حیران، 8 دن کا سبق یاد کر لیا؟ ہاں 8 دن کا سبق یاد کر لیا. کہا کہ اگر ایک غلطی بھی نکلی تجھے اجازت نہ ملے گی. حضرت بایزید بستامی نے کہا حضرت آپ کو جیسا کرنا ہے ویسا کیجئے، لیکن میں تو سناؤں گا. سنانا شروع کیا، بغیر غلطی کے 8 دن کا سبق بایزید بستامی رحمۃ اللہ علیہ نے سنا دیا. استاذ مجبور ہو گئے، کہا کہ ٹھیک ہے بیٹا جاؤ اپنے والدہ سے مل کر آنا، بستام جانا، والدہ سے ملاقات کر کے جلدی آ جانا، اور پھر کہنا کہ میں تو اجازت نہیں دے رہا تھا، تمہارا اصرار بہت زیادہ تھا. کہا کہ ٹھیک ہے حضرت. بستام ایک قافلہ جا رہا تھا، اس میں وہ بایزید بستامی شامل ہو گئے. بستام پہنچے، رات کا اندھیرا تھا، مغرب کا وقت غالباً ہو گیا تھا. بستام حضرت بایزید بستامی رحمۃ اللہ علیہ اپنے گھر کے دروازے پر پہنچے، دروازہ کھٹکھٹایا. میرے بھائیوں یہ قصے کہانیاں نہیں ہیں، یہ مدرسے کے بچے اس سے زیادہ قربانیوں کے ساتھ میں علم حاصل کرتے ہیں. بایزید بستامی رحمۃ اللہ علیہ نے دروازہ کھٹکھٹایا. بایزید بستامی کی ماں ایسے جیسے کہ انتظار میں ہو. ماں سمجھ گئی کہ میرا لخت جگر آیا ہے، میرے جگر کا ٹکڑا آیا ہے. کون ہے؟ کہا کہ میں بایزید بستامی، میں تیرا بیٹا ہوں، امی دروازہ کھول دیں. ماں نے کہا کہ نانا میرا بچہ تو بستان سے بغداد علم حاصل کرنے کے لیے گیا ہے، تو میرا بیٹا نہیں ہو سکتا. ماں نے آواز پہچان لیا، لیکن وہ ماں کا جگر تھا، وہ ماں کے دل میں عزم مصمم تھا کہ اپنے بچے کو حافظ قرآن بنائے، عالم دین بنائے. بایزید بستامی رحمۃ اللہ علیہ کہہ رہے ہیں امی کیواڑ تو کھول دے، دروازہ تو کھول دے، میرے چہرے کو تو دیکھ، تجھے یقین آئے گا کہ میں تیرا ہی لخت جگر ہوں، میں تیرا ہی بیٹا بایزید ہوں. کہا کہ نانا میرا بایزید تو وہاں پر علم حاصل کرنے کے لیے بغداد میں رہ رہا ہے، یہاں پر میرا بیٹا نہیں ہے، میرا بیٹا. حالانکہ ماں سمجھتی تھی، لیکن بایزید بستامی آواز دیتے رہے. 1 گھنٹہ ہو گیا، 2 گھنٹے ہو گئے. بایزید بستامی معصوم بچے، چھوٹے سے بچے، انہوں نے بھی فجر تک آواز دیتے رہے. لیکن جب بایزید بستامی کے لیے ماں نے کیواڑ نہ کھولا، دروازہ نہ کھولا، تو بایزید بستامی نے جذبات میں آ کے کہا امی اگر تیری نیت ایسی ہے، تیرا ارادہ ایسا ہے، تو میں اپنی معصوم زبان سے ایک چھوٹے سے دل میں یہ پکا ارادہ کرتا ہوں کہ جب تک میں حافظ عالم نہ بن جاؤں میں تیرا چہرہ بھی نہیں دیکھوں گا. پھر بایزید بستامی
پھر نکلے ہیں، پھر مدرسے میں آئے، استاذ نے کہا ماں سے ملاقات ہوئی، آنکھوں میں ٹپ ٹپ پانی آیا، رونے لگے، نا حضرت میری ماں نے ایسا ایسے رویہ کیا۔ کہا کہ بیٹا تیرے ماں کی تمنا وہ ہے، تو پھر وہ تمنا کو تو پوری کیوں نہیں کر دیتا؟ بایزید بستامی رحمۃ اللہ علیہ 100 سے علم حاصل کیا، حافظ بنے، عالم بنے، اور پھر میرے بھائیوں ایک مقام پر جب عالم بن گئے تو استاد سے کہنے لگے حضرت اب میں جانا چاہتا ہوں، میری ماں کی تمنا پوری ہو گئی، میری ماں کی زندگی کا مقصد پورا ہو گیا، مجھے جانے کی اجازت دیجیے۔ حضرت نے کہا ٹھیک ہے بیٹا تجھے اجازت ہے، تو جانا۔ تو کہا کہ حضرت آج رات، یہاں کئی سالوں سے میں نے مدرسے میں زندگی گزاری، آج رات بھر جاگوں گا، اللہ کے سامنے رو دھو کے دعائیں کروں گا، جو غلطیاں ہوئی ہے معافی تلافی اللہ سے کر لوں گا۔ استاذ نے کہا ٹھیک ہے بیٹا رات بھر رک جانا۔ ادھر بایزید بستامی مسجدوں میں مدرسے میں پڑھنے لگے، دعائیں کرنے لگے۔ استاذ محترم آرام کرنے کے لیے چلے گئے، رات میں خواب میں استاذ کے حضور پاک علیہ السلام تشریف لائے اور کہنے لگے اے بایزید کے استاذ، میرے بایزید کو تو نے ظاہری علم دے دیا، اپنی خلافت کا تاج اس کو نہیں پہنائے گا، اس کو خلافت عطا نہیں کرے گا۔ صبح میں فجر کی نماز کے بعد استاذ نے کہا بایزید ادھر آؤ۔ بایزید آئے، رات میں جاگ کر آنکھیں سرخ ہو چکی تھی، رو کر سرخ ہو چکی تھی۔ بایزید میرے دل و دماغ میں بھی تجھے خلافت دینے کا مجھے دل میں بات نہیں آئی تھی، لیکن رات میں حضور پاک علیہ السلام تشریف لائے اور مجھے حکم دیا، اس لیے میں تیرے سر پہ پگڑی باندھتا ہوں۔ پگڑی باندھی اور پھر کہا کہ بیٹا گھر پہ جانا۔ گھر پہ جب بستام حضرت بایزید بستامی نوجوانی کے عالم میں پہنچے، گھر کا دروازہ کھٹکھٹایا تو ایسے جیسے کہ ماں کئی سالوں سے انتظار میں ہے، اندر سے ہی آواز دی میرا بایزید آ گیا، میرا بایزید آ گیا۔ بایزید نے کہا ہاں امی میں تیرا بایزید ہوں۔ ماں نے کواڑ کھولا، دیکھا خوبصورت نوجوان، علم کا نور چہرے پہ جھلکتا ہوا، سر پہ عمامہ ہے، کالی داڑھی ہے، نوجوان بچہ ہے۔ وہ چھوٹا بچہ تو میرا بایزید؟ ہاں امی میں تیرا بایزید ہوں۔ گلے لگایا، پیشانی کو بوسہ دیا، کہا کہ بیٹا تو ایک مرتبہ آیا تھا نا، روٹی کے ٹکڑے لقمے بنا کر کھلانے کی درخواست کی تھی، آج میں تجھے اپنے ہاتھوں سے پیٹ بھر کے کھلاؤں گی، آ بیٹا۔ اندر بلایا اور پھر بلانے کے بعد کھانا تیار کیا۔ کھانا تیار کرنے کے بعد میں کہا کہ بیٹا ایک بات مجھے یاد آئی، میں بولوں آپ کو؟ تو انہوں نے کہا کہ بولیے نا امی کیا بولنا چاہتے ہیں۔ بایزید بستامی اپنے ماں کو دیکھ رہے ہیں، کئی سالوں سے ماں کا دیدار نہ کیا، آج دل بھر کے دیکھ رہے ہیں۔ بایزید بستامی کی ماں نے کہا بیٹا روٹی کھانا تیار ہو گیا، دسترخوان بھی بچھا دیا، کھانا ساتھ میں کھائیں گے، لیکن میرا دل بولتا ہے کہ میں 2 رکعت اللہ کی شکرانے کے طور پر نماز پڑھ لوں کہ میرے اللہ نے مجھے حافظ قرآن کی اولاد جیسی اولاد عطا فرمائی، عالم دین عطا فرمایا۔ میرے لیے میرے زندگی کا مقصد یہی تھا، اللہ پاک کا شکر ادا کرنا چاہتی ہوں۔ مصلی بچھایا، بایزید بستامی نے کہا ٹھیک ہے امی 2 رکعت نماز میں کتنا ٹائم لگے، نماز پڑھ لیں۔ بایزید بستامی کی ماں نے نماز کی نیت باندھی، 2 رکعت نماز پڑھی۔ میرے بھائیوں قصے کہانیاں نہیں ہیں میری ماں بہنوں، یہ قصے کہانیاں نہیں ہیں، اس کو سرسری طور پہ نہ لے۔ ایک ماں اگر اپنی اولاد کے متعلق، ایک باپ اپنی اولاد کے متعلق اگر یہ تہیہ کر دے کہ میں اپنے بچوں کو پڑھاؤں گا، حافظ بناؤں گا، عالم بناؤں گا، اللہ پاک اس کی مراد کو پوری فرماتے ہیں۔ بایزید بستامی رحمۃ اللہ علیہ ماں کو ٹکٹکی باندھ کے دیکھ رہے ہیں، ماں رکوع کر رہی ہے، سجدہ کر رہی ہے، نماز سے فارغ ہو گئی۔ ماں نے ہاتھ اٹھائے، اے خدا جب یہ بچہ پیدا ہوا تھا میں نے تیرے دربار میں ہاتھ اٹھا کر دعا مانگی تھی، اے خدا مجھے اس وقت تک موت نہ دینا جب تک کہ میرا بچہ حافظ عالم نہ بن جائے، تیرا ولی نہ بن جائے۔ اے خدا آج میرے زندگی کا مقصد پورا ہو گیا، اگر تیرے علم میں اور تیرے دانش میں اور تیرے مقدر میں میری موت ہے تو مجھے اب جینے کی
کوئی تمنا نہیں ہے. یہ ہاتھ اٹھائے ہوئے دعا کر رہی تھی. بایزید بستامی بازو میں بیٹھ کر, ادھر دسترخوان لگا ہوا ہے. بایزید بستامی کے ہاتھ, بایزید بستامی کی ماں کے ہاتھ ایک دم نیچے ڈھلے اور ایک طرف گردن ڈھلی. بایزید بستامی آگے بڑھے, ماں کو سنبھالا. ماں نے کہا کہ بیٹا مجھے ایسا لگتا ہے کہ میری زندگی اب ختم ہونے والی ہے. ارے امی, آپ نے روٹی ہاتھوں سے پکائی ہے نا, کھانا آپ نے ہاتھوں سے پکایا ہے, دسترخوان آپ نے لگا دیا ہے, آپ نے کہا تھا کہ میں اپنے ہاتھوں سے تجھے کھلاؤں گی. امی کئی سالوں کی تمنا ہے, آج کھلانے کا موقع آ گیا, آپ ایسی باتیں کہتی ہے. امی نے کہا کہ بیٹا مجھے ایسا لگتا ہے کہ اب زندگی ساتھ نہیں دے گی, اب جنت کے دسترخوان پہ ہم مل کر کھانا کھائیں گے. اور ایک ہچکی ماری اور اللہ کو پیاری ہو گئی. میرے بھائیوں, پہلے ماں باپ کی تمنائیں ہوتی تھی. میں مولانا شکیل صاحب اور ایک بچے کے والد صاحب, ان کے ماں باپ کو دل کی گہرائی سے مبارکباد دیتا ہوں. میرے مدرسے میں 22 بچے حافظ بنے, لیکن بخدا کہہ رہا ہوں اس میں کوئی تصنع نہیں ہے, کوئی بناوٹ نہیں ہے. میری اپنی اولاد اس سال حافظ قرآن بنی. میرے دل کی جو خوشی اور مسرت کی کیفیت تھی وہ تو باپ کو معلوم ہوگا جس نے قرآن و حدیث میں حافظ قرآن کی فضیلت پڑھی ہو, حافظ قرآن کی فضیلت پڑھی ہو. میں نے میرے بچے کو کہا بیٹا حافظ قرآن بنے گا, تحفے میں ایک باپ کی طرف سے بیٹے کے لیے عمرے کا تحفہ. میں نے اپنے بچے کو عمرے کا تحفے کے طور پر لے کے گیا. دوسرے بیٹے کو میں نے کہا, میرا دوسرا بیٹا ابھی تیسری میں ہے, اس کے 16 پارے ہو گئے, آئندہ سال بقرعید تک وہ بھی حافظ قرآن بنے گا. تو ایک صاحب مجھے کہنے لگے, مفتی صاحب 90 سے 1 لاکھ روپے خرچ آ رہا ہے, آپ اپنے بچے کے دیگر ضرورتوں کو کیجئے, آپ اپنی دیگر ضرورت کو, یہ بچہ تو چھوٹا ہے, عمرے کے لیے آپ لے کے جا رہے ہیں. لیکن میں نے کہا کہ اس بچے کو اور اسی طریقے سے دیگر بچوں کو یہ احساس ہونا چاہیے, ان ماں باپ کو بھی احساس ہونا چاہیے جن کے بچے حافظ قرآن بن رہے ہیں. تنگ دل نہ ہو. میرے بھائیوں, یہ حافظ قرآن بن گئے, یہ قرآن کے حافظ بن گئے ہیں. اللہ پاک نے قرآن, میرا بچہ 9th میں ہے تو میں نے ہمارے سر سے مشورہ کیا کہ اب اس کے عصری تعلیم کے لیے میں کیا کروں. ثنا اسکول میں میرا ایڈمیشن میں نے رکھا, تو ایک اینگلو سے میں نے اس کا ایڈمیشن دیا. تو سروں سے مشورہ کیا, تو ایک سر جو کئی سالوں سے پڑھا رہے, انہوں نے کہا کہ مفتی صاحب حافظ قرآن کے متعلق ہمارا 20 سال کا تجربہ ہے, جو بچے ریگولر پڑھتے ہیں ان سے بھی زیادہ آگے یہ نکل جاتے ہیں. خدا نے ان کے سینوں میں قرآن کو محفوظ کیا, 30 پاروں کو محفوظ کیا, اور ایک لفظ کی غلطی کے بغیر یہ قرآن پاک کو پڑھتے ہیں, تراویح کے اندر قرآن کو سناتے ہیں. تو یہ بچے دین کے اعتبار سے, اور جو بچے آپ یہ محسوس کیجئے, آپ اپنی اولاد کے متعلق طے کیجئے, اللہ ہم سب کو معاف فرمائے. ایک تلخ حقیقت بتاؤں, ابھی 10 بجنے کے لیے ٹائم باقی ہے, شاید دوسرے کی گھڑی میں بج رہا, میری گھڑی پیچھے چڑھ رہی ہے. ایک تلخ حقیقت ہے, جو بچہ مائنڈیڈ ہے, ہوشیار ہے, ایجوکیٹڈ ہے, جن کے ماں باپ پڑھے لکھے ہیں, وہ باضابطہ اپنے بچوں کو انگلش میڈیم میں پڑھا رہے ہیں. خوشی سے پڑھائیے, دنیا کی تعلیم ضرور دیجیے. اگر دوپہر کی شفٹ میں آپ کے بچے پڑھتے ہیں تو خدا کے واسطے صبح کی شفٹ میں ہمارے بچوں کو حافظ قرآن بنائیں, عالم دین بنائیں. میں آپ کو, چونکہ پڑھے لکھے لوگ ہیں, زیادہ وضاحت کی ضرورت نہیں, میں علماء کی بھی خدمت میں ایک چھوٹا سا سبق سنا رہا ہوں. اس وقت میں ہم جیسے کہیں ہم ٹارگیٹ پر ہیں. میری 45-46 سال کی عمر ہو گئی, 50 سال کی اگر عمر ہو گئی, 10-20 سال میں جیوں گا, 10-20 سال میں. ہم ٹارگیٹ پر نہیں ہیں. اس وقت میں باطل کے ٹارگیٹ پر ہماری نسلیں ہیں, ہمارے بچے ہیں. نیو ایجوکیشن پالیسی کیا ہے, آپ پڑھیے پورا. نیو ایجوکیشن پالیسی کیا ہے, علماء نے اس وقت کے جو حالات کے نبض پر ہاتھ رکھتے ہیں, انہوں نے واضح کہہ دیا کہ اگر نیو ایجوکیشن پالیسی جو نافذ ہو گئی اور میں چونکہ بحیثیت معلم ہوں, مجھے باضابطہ اس اسکول کی سطح پر کام کرنا پڑتا ہے,
ٹریننگ ہوتی ہے اس سلسلے میں کس طریقے سے نیو ایجوکیشن پالیسی کو لاگو کر دیا جاتا ہے اور لاگو کر دیا گیا اور اس کو لاگو کرنا ہے. تو میرے بھائیوں ایک ایسا خوبصورت نیو ایجوکیشن پالیسی ہے جو دکھنے میں بہت خوبصورت ہے اور واقعتاً ملک کی ترقی کے لیے اور ہمارے بچوں کے مائنڈ اور ذہن کے اعتبار سے نیو ایجوکیشن پالیسی واقعتاً بہت اچھی ہے. لیکن مسلمانوں کے لیے ہم سب ہمارے بچوں کے لیے بچیوں کے لیے علماء نے لکھا ہے صرف 1 سے لے کر 10 تک اگر بچوں کو نیو ایجوکیشن پالیسی کے حوالے کر دیا گیا تو 10ویں کے سرٹیفکیٹ کے ساتھ وہ کفر اور شرک کو زندگی میں لے کر آئے گا. اس لیے مجھے ایک واقعہ یاد آیا. حضرت حکیم الاسلام قاری طیب صاحب رحمۃ اللہ علیہ افریقہ تشریف لے گئے. افریقہ میں چونکہ جنگلات وہاں کے بہت مشہور ہیں, حضرت قاری صاحب نے کہا میں افریقہ کے جنگلات کے متعلق مشاہدہ کرنا چاہتا ہوں. وہاں کے گائیڈ نے کہا حضرت اس سلسلے میں ایک میوزیم ہے, وہاں پر آپ کو ہم لے جائیں گے. میوزیم میں لے جایا گیا. حضرت نے ایک پھول کا پودا دیکھا, اس کے اوپر ایک بہت خوبصورت پھول دیکھا. پھول دیکھنے کے بعد قاری طیب صاحب رحمۃ اللہ علیہ اس پھول کی طرف ہاتھ بڑھانے والے تھے کہ گائیڈ نے کہا حضرت ہاتھ مت لگائیے. کہا کہ اتنا خوبصورت پھول میرا جی چاہتا ہے کہ میں اس کو لوں, سونگوں, اس کو استعمال میں لاؤں. کہا کہ حضرت یہ دکھنے میں جتنا خوبصورت ہے اصل میں یہ اتنا زہریلا ہے. اگر آپ کا ہاتھ اس کو لگ گیا تو آپ کا ہاتھ سڑنا شروع ہو جائے گا. قاری صاحب رحمۃ اللہ علیہ حکیم الاسلام تھے, دارالعلوم دیوبند کے محتمم تھے. برجستہ اس گائیڈ سے سوال کیا اگر کسی نے غلطی سے اس پھول کو ہاتھ لگا دیا تو کیسا؟ کہا کہ اللہ پاک کا ایک نظام ہے, قدرتی نظام ہے. جہاں پر یہ پھول کا پودا اگتا ہے اس کے جڑ میں ایک چھوٹا سا دوسرا پودا اگتا ہے جس پر چند پتے ہوتے ہیں. اگر کسی نے اس پھول کو غلطی سے ہاتھ لگا دیا تو ایجوکیشن تعلیم کی بنیاد پر وہ فوراً سمجھ جاتا ہے اور فوراً نیچے کے وہ چھوٹے سے پودے کے 2 پتے مسل کر اپنے ہاتھ پہ لگا دیا تو وہ تریاق ہے. وہ زہر کو زائل کرنے کے لیے اللہ پاک نے ایک سسٹم بنایا ہے. اللہ بیماری اتارتے ہیں تو اس کے لیے بیماری, حدیث پاک بھی ہے, اللہ جب بھی کوئی بیماری اتارتے ہیں تو بیماری کے ساتھ شفا بھی اتارتے ہیں. کوئی دنیا میں لا علاج مرض نہیں ہے. جو بیماری ہے اللہ پاک نے اس کے ساتھ میں اس کی شفا اتاری ہے. تو کہا کہ یہ پودا جہاں پر بھی ہوتا ہے اس کے جڑ میں ایک چھوٹا سا پودا ہوتا ہے, فوراً اس کے 2 پتوں کو مسل دے تو اس کا زہر ختم ہو جاتا ہے. میرے بھائیوں یقین جانیے اس دور میں نیو ایجوکیشن پالیسی وہ خوبصورت پھول کے درخت کی طرح ہے اور یہ چھوٹے چھوٹے جو پودا جڑ میں ہیں. اللہ پاک مولانا شکیل صاحب کو ہمت حوصلے عطا فرمائے. بڑے حوصلہ شکن حالات ہے مدارس کے لیے, مکاتب کے لیے بہت دل کو توڑ دینے والے, ہمتوں کو پست کر دینے والے حالات ہیں. لیکن ہمارا ایمان ہے, ہمارا یقین ہے کہ انشاءاللہ انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون. اللہ نے اس قرآن کو نازل کیا. اللہ اپنی قدرت سے, روس میں کیا ہوا, سوشلزم کا جب فتنہ آیا تو وہاں پر قرآن کی تعلیم پر پابندی آئی تھی. لیکن اللہ پاک اس دور کے علماء کو جزائے خیر عطا فرمائے. ان لوگوں نے روس کی سرزمین پر جس سسٹم سے قرآن کے حافظ بنائے, عالم بنائے, وہ پڑھنے کی چیز ہے. اس دور کے یہ علماء مختصر تنخواہوں میں آپ کے پاس ٹھوڑیوں میں ہاتھ ڈال کر ایک کی منت سماجت کر کے کل ایک صبح میں ایک صاحب نے کہا مفتی صاحب آپ بہت صلح لوگ ہیں, کسی کا دل دکھا کر بات نہیں کرتے. میں نے کہا میں صرف ٹیچر نہیں ہوں, میں ایک مدرسے کا ذمہ دار بھی ہوں. میں چھوٹی سی اگر حقیقت والی بات بھی کسی کو اس کے سامنے کہہ دوں, اس کا دل دکھ جائے تو وہ 10 آدمیوں کو میرے متعلق, مدرسے کے متعلق ذہن خراب کرے گا. یہ امت کا ایک بہت بڑا المیہ ہے کہ مدارس کے متعلق, علماء کے متعلق, حافظوں کے متعلق جو منہ میں آیا بک دیتے ہیں. لیکن حالات حاضرہ میں یہ علماء
جو افراد سازی کا کام کر رہے ہیں، خدا پاک کی قسم میں بہت ذمہ داری سے یہ جملہ کہہ رہا ہوں کہ امت کی خیر خواہی جتنی علماء اور حفاظ کے دلوں میں ہوتی ہے، دین کے لائن سے، ایمان کے لائن سے دنیا کے کسی دوسرے طبقے میں نہیں ہوتی۔ اگر یہ چاہتے میرے جیسا آدمی، میں کمزور آدمی، مجھ سے زیادہ صلاحیت مند علماء کرام ہیں، میں نے چھوٹی موٹی کتابیں پڑھی، امتحان دیا، 4 سبجیکٹ میں ایم اے کیا، ایم فل کیا، پی ایچ ڈی کی، بی ایڈ کیا، سرکاری ملازم بن گیا، ہزاروں کی تعداد تنخواہ، ہزاروں روپے کی تنخواہیں۔ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے ہم مولوی لوگ کفایت شعاری ہوتے ہیں، ایک مہینہ گزر جاتا ہے، مہینے کی تنخواہ اٹھانے کی نوبت نہیں آتی۔ لیکن یہ علماء اللہ پاک ان کو جزائے خیر دیں، اللہ ان کو جزائے خیر دیں، ان کے لیے دل سے دعا کیجئے، ان کے لیے اپنی چمڑی نکال کر ان کے پیر کی جوتی بنا دیں۔ میرے بھائیوں، اس دور کے ان علماء کی حوصلہ اگر اس سے بلند ہوتا ہے، ہمتیں ملتی ہے، تو یہ ہمارے لیے سستا سودا ہے، ہمارے نسلوں کے دین کے لیے، ہمارے نسلوں کے ایمان کے لیے، ہمارے محلوں کی صلاح و فلاح کے لیے یہ مدارس مکاتب بنیادی کردار ادا کر رہے ہیں۔ اور اس سلسلے میں باطل کیا کر رہا ہے آپ کو معلوم ہے؟ میں میری بات بتاتا ہوں، میں کوئی تقریر بہت زیادہ لمبی چوڑی کرنے کے لیے نہیں بیٹھا، میں صرف زمینی سطح کی بات کہتا ہوں۔ ہمارے سامنے نیو ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ میں ایک ڈسٹرکٹ لیول پر جس کے اوپر جو ذاکر حسین اسکیم ہے، اس سلسلے میں انہوں نے باضابطہ خود میرے پڑوس میں ان کا مکان ہے، مدرسے کے پڑوس میں، انہوں نے کہا، میں نام نہیں لیتا، انہوں نے کہا کہ مفتی صاحب آپ اپنا رجسٹریشن نمبر، مدرسے کی تعداد بچوں کی، اس کے آدھار کارڈ ہمارے پاس میں جمع کیجئے، میری ذمہ داری ہے 6 لاکھ روپے پر ایئر آپ کو ہم عطا کریں گے، دیں گے۔ میں نے کہا کہ دارالعلوم دیوبند کہتا ہے امت کے سامنے جائیں، لوگوں کے سامنے بھیک کے ہاتھ پھیلائیں، دین کے لیے ایک ایک کے ٹھوڑی میں ہاتھ ڈالیں، منت سماجت کریں، لیکن ہم دنیا والوں سے، حکومت سے 1 روپیہ نہیں لیں گے۔ اپنے بچوں کو، مسلمانوں کو بولیں گے تیرے گھر میں اگر آدھا کلو چاول پکتا ہے، 1 مٹھی چاول میرے مدرسے کے لیے نکال۔ اگر تو روزانہ 100 روپے کماتا ہے، 5 روپے مدرسے کو دو۔ میرے بھائیوں، اگر مہینے کے 30,000 40,000 روپے کماتے ہیں، خدا کے واسطے یہ ہماری آخرت کے لیے، ایک بچہ حافظ بن گیا، ایک بچہ عالم بن گیا، ہمارے لیے دنیا اور آخرت میں اس پر اللہ پاک کیا عطا کریں گے۔ ارے ان کو محبت سے دیکھنے پر، مولانا نے دوران خطاب ایک جملہ کہا، ان کو محبت سے دیکھنے پر، خدا پاک، حدیث کی روشنی میں کہہ رہا ہوں، خدا پاک کی قسم اللہ مغفرت کا اعلان کرتا ہے، اللہ پاک مغفرت کا اعلان کرتا ہے محبت سے دیکھنے پر۔ اگر تمہاری اولاد حافظ بن جائے، تمہارے پیسوں سے ایک مدرسہ پنپنے لگے، مستحکم ہو جائیں، مضبوط ہو جائیں، سارا نظام سسٹم کے ساتھ چلنے لگے، تو پھر انشاءاللہ عزیز اس فتنوں کے دور میں، اس کفر اور ارتداد کے دور میں اللہ پاک کی ذات سے امید ہے یہ مدارس اپنے فیض کو عام کریں گے۔ میں علماء سے ایک ادباً گزارش کرتا ہوں، حوصلے بلند رکھیے، اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو۔ جب تک قرآن ہمارے ساتھ میں ہے، دین ہمارے ساتھ میں ہے، باطل چاہے کتنے بھی اپنے پروگرام کر لے، مکر بنا لے، لیکن قرآن کی وہ آیت، اللہ کا مکر ان کے مکروں کے مقابلے میں بڑا ہوتا ہے۔ اللہ اپنی تدبیر چلائیں گے، اپنا مکر چلائیں گے، اور باطل کے سارے نقشوں کو اللہ نیست نابود کریں گے۔ پھر ایک بات کہتا ہوں، آزادی سے پہلے ہمارے ہندوستان میں ہم لوگوں کے دشمن انگریز تھے، جو مذہب کے اعتبار سے عیسائی تھے، لیکن آزادی کے بعد اسلام کے دشمن، مسلمانوں کے دشمن ساری قوم نہیں ہے، ساری غیر مسلم کمیونٹی نہیں ہے، وہ سارے اس کے سماج نہیں ہے، کچھ لوگ ہیں جو باضابطہ اسلام اور قرآن کو مٹانے کے پلاننگ کر رہے ہیں، اور وہ یہودی ہے، یہودی ہے۔ میں واضح طور پر کہہ دوں، حقیقت ہے، پڑھے لکھے لوگ جانتے ہیں، برہمن ڈی این اے ٹیسٹ آپ ان کا کر لیجئے، وہ باضابطہ یہودی نسل کے ہیں۔ یہودی مسلمانوں کے لیے عیسائیوں کے مقابلے میں خطرناک ہے۔ آج کے زمانے میں ہم علماء کو، ہم دین کا کام کرنے والوں کو پورے عزم و حوصلوں کے ساتھ، پورے تیاری کے ساتھ میدان عمل میں اترنے کی ضرورت ہے۔ علامہ اقبال نے کہا تھا، یقین محکم
عمل پہ ہم محبت فاتح عالم جہاد زندگانی میں یہی مردوں کی شمشیریں کوئی اندازہ کر سکتا ہے تیرے زور بازو کا نگاہ مرد مومن سے بدل جاتی ہے تقدیریں حوصلے پس نہ ہو اللہ بڑے ہیں اللہ کا نظام بڑا ہے اللہ تبارک و تعالی مدد و نصرت فرمانے والے ہیں اس لیے اللہ کی ذات پہ بھروسہ کر کے ہم کام کرتے رہیں اور آپ لوگوں سے گزارش ہے اپنے علاقوں کے لوگ اپنے علاقوں کے مدرسے اس پہ خصوصی توجہ دے میں جس مدرسے میں کام کرتا ہوں مدرسہ معہد الابرار آپ نے ہمارا کوئی سفیر نہیں دیکھا آپ نے کبھی یہ سنا نہیں ہوگا کہ مفتی اعظم صاحب نے کسی دوسرے شہر میں جا کر اعلان کیا میں کہتا ہوں صرف 3 محلے سے ہمارے مدرسے کا 22 لاکھ روپے سالانہ خرچے ہیں مولانا 22 لاکھ روپے کوئی سفیر نہیں کوئی استاذ چندہ نہیں کرتا 22 لاکھ روپے محلے 3 محلے کے لوگ پورا کرتے ہیں نیو سٹی سے 54 لاکھ روپے کا 2-3 سال پہلے 1.25 ایکڑ جگہ لیے 54 لاکھ روپے کی صرف نیو سٹی سے نئے آبادی سے ادھر کے علاقے کے لوگوں نے تعاون کیا پرانے شہر میں صرف قبا مسجد میں اور عمر فاروق میں اعلان ہوا وہ بھی ایک مرتبہ اللہ پاک نے لوگوں کے ذریعے سے تقاضے پورے کیے ہمارا نظام صحیح ہے ہمارے علاقے کے لوگ ہمارے ساتھ میں ہیں اللہ کی مدد بھی انشاءاللہ ہمارے ساتھ میں رہے گی مولانا شکیل صاحب کو میں دل کے گہرائی سے مبارکباد دیتا ہوں بچوں کو جو انعام لوگوں نے دیا ہے مولانا گھبرائیے مت انشاءاللہ ہم اگر 100 روپیہ کما رہے ہیں تو 10 روپیہ انشاءاللہ مدرسے کو دیں گے ارے دیں گے کون دیں گے 10 روپیہ 1000 کما رہے ہیں تو انشاءاللہ 100 روپیہ دیں گے 10,000 کما رہے ہیں تو انشاءاللہ 1000 دیں گے نا انشاءاللہ کریں گے نا سب انشاءاللہ اللہ پاک ہم سب کو عمل کی توفیق بخشے آمین وآخر دعوانا سنتے رہیں گے لیکن میں بہت بہت شکریہ ادا کروں گا ہمارے ان 2 مقررین حضرات کا جنہوں نے ہمیں بہت ہی آج کام کی باتیں بتائی ہے اگر ہم ان باتوں کو اپنی زندگی میں لائے اور اس پر عمل کرنے کی کوشش کریں تو انشاءاللہ کامیابی ہمارے قدم چومے گی سب عمل کریں گے بھائی انشاءاللہ بس